بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. کتاب شرح باب حدی اشر، سبق نمبر 35، فصل دوم، صفات ثبوتیہ. صفات ثبوتیہ میں سے صفت تکلم کے بارے میں ہم نے کافی گفتگو کی، اور اس حوالے سے آج آخری درس ہے، اور اس کے بعد آخری صفات ثبوتیہ میں سے خداوند عالم کا صادقون بیان کریں گے. اذ لا مکلف فی الازل والعبث قبیح فیمتان علیہ تعالی. اس عبارت کا تعلق پچھلی اس دلیل کے ساتھ ہے کہ گفتگو یہ تھی کہ آیا خداوند عالم کا کلام حادث ہے یا قدیم ہے. تو امامیہ کا نظریہ یہ تھا اور معتزلہ کا نظریہ یہ تھا کہ خداوند عالم کا کلام حادث ہے، قدیم نہیں ہے. تو اس حوالے سے کچھ ادلہ ذکر کی تھی، ان میں سے جو آخری دلیل چوتھی دلیل ذکر کی تھی وہ یہ تھی کہ خداوند عالم نے کچھ احکام بیان فرمائے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. تو جب خداوند عالم قدیم ہے، ان کا کلام قدیم ہے، تو گویا خداوند عالم نے ازل میں حکم دیا تھا، اور ازل میں تو مکلف نہیں تھا، مخلوقات تو بعد میں ان کی تخلیق ہوئی. تو ازل میں حکم دینا یہ کیا ہے؟ کبھی ہے، عبث ہے. والعبث قبیح، اور عبث فضول کام کبھی ہے. عبث یعنی بے فائدہ کام کو عبث کہتے ہیں. فیمتان علیہ تعالی، خداوند عالم کی ذات کے لیے عبث فعل کیا ہے؟ یہ ممتنع ہے. اس طرح پانچویں دلیل کہ خود خداوند عالم نے اپنے کلام کے متعلق، اس وقت جو ہمارے پاس خداوند عالم کا کلام موجود ہے وہ قرآن کی شکل میں. قرآن آیا حادث ہے یا قدیم ہے؟ تو خود خداوند عالم نے قرآن کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آیا خداوند عالم نے قرآن مجید کو حادث فرمایا ہے یا قدیم فرمایا ہے؟ تو فرماتے ہیں قولہ تعالی ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث. محدث یعنی جدید، محدث اسی قدیم کے مقابلے میں. جب خداوند عالم نے اپنی کلام خود محدث فرمایا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام محدث ہے، قدیم نہیں ہے. فرماتے ہیں والذکر هو القرآن. یہاں پہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، کہ یہاں پہ ذکر کو کہ جس کو محدث قرار دیا گیا ہے، اس ذکر سے مراد هو القرآن، قرآن مجید ہے. کیسے قرآن مجید ہے؟ چونکہ باقی آیات شریفہ میں بھی قرآن کے لفظ ذکر استعمال کیا گیا ہے. مثلا لقوله تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، اس قرآن مجید کو نازل کیا، اور ہم اس کے محافظ ہیں. وانه لذکر لک ولقومک، کہ یہ قرآن مجید آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ہے. فرماتے ہیں وصفہ بالحدوث فلا یکون قدیما. خداوند عالم نے قرآن مجید کو حدوث کے ساتھ وصف کیا ہے، بس یہ قدیم نہیں ہے. فقول المصنف رحمۃ اللہ علیہ وتفسیر الاشاعرۃ غیر معقول. علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں آخر میں ارشاد فرمایا تھا کہ تفسیر الاشاعرۃ غیر معقول، فرماتے ہیں یہ جو ان کی عبارت ہے اشارۃ الی ما ذکرناہ فی هذه المقامات. جناب اشارہ مقداد فرماتے ہیں کہ یہ قول اشارہ ہے ان مقامات کی طرف کہ جو ہم نے ذکر کیے ہیں، ان ادلہ کی طرف، ان مطالب کی طرف کہ جو ہم نے ان 4 مقامات میں ذکر کیے ہیں. یہاں تک صفت تکلم کے بارے میں گفتگو تمام ہو چکی. اگلی صفت چونکہ جو 8ویں صفت ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں قال الثامنۃ انہ تعالی صادق. خداوند عالم کی ذات صادق اور سچی ہے، اللہ سچا ہے. کیسے سچا ہے؟ لأن الکذب قبیح بالضرورہ، کیونکہ جھوٹ خداوند عالم کے لیے کبھی ہے، بالضرورہ کبھی ہے. عام انسان بھی جھوٹ کو کبھی سمجھتے ہیں، تو خداوند عالم اللہ تعالی منزہ عن الکبیہ، خداوند عالم کی ذات کبھی سے منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے. یہ ایک دلیل ہو گئی کہ چونکہ کذب کبھی ہے اور کبھی خداوند عالم سے محال ہے، اس خداوند عالم سچا ہے. دوسری دلیل
بل استحالت النقص علیہ، یہ کہ جھوٹ یہ عیب ہے اور خداوند عالم کی ذات عیوب سے پاک ہے۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کبھی یہ لاستحالت النقص علیہ یہ دلیل کبھی کی، تو پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ کبھی بھی عیب ہے، کذب بھی عیب ہے، اور خداوند عالم کی ذات عیب اور نقص سے پاک و پاکیزہ محال ہے اس کی ذات کے لیے۔ اقول جناب اشار مقداد اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ من صفات ثبوتیت کون صادقہ، خداوند عالم کی صفات ثبوتی میں سے ایک صفت ہے کہ وہ سچا ہے، بس صدق، سچائی کی کیا تعریف ہے؟ هو الاخبار المطابق، فرماتے ہیں کسی حقیقت کے مطابق خبر دینا، واقع کے مطابق خبر دینا، اسے کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے۔ والکذب هو الاخبار غیر المطابق، کس مراد ایسی خبر کہ جو واقع کے مطابق نہ ہو، حقیقت کے مطابق نہ ہو۔ تو یہ تعریف ہو گئی سچے اور جھوٹے ہونے کی، سچائی اور جھوٹ کی۔ تو خداوند عالم کی ذات صادق ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، کیونکہ ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، سچائی اور جھوٹ۔ اگر خداوند عالم کی ذات صادق نہیں تو کاذب ہے، باطل، لیکن یہ قضیہ باطل ہے کہ خداوند عالم کی ذات کاذب ہے۔ کیوں؟ لأن الكذب قبیح ضرورۃ، کیونکہ جھوٹ کبیح ہے۔ فیلزم اتصاف الباری تعالیٰ بالکبیح، تو لازم یہ آئے گا کہ باری تعالیٰ کبیح کے ساتھ متصف ہو، وہ باطل، یہ بات باطل ہے۔ لما یاتی، خداوند عالم کے لیے کبھی محال ہے۔ جب صفات سلبیہ کے بارے میں گفتگو ہوگی تو وہاں پہ مفصلاً گفتگو آ جائے گی۔ وَأَيْضًا، اور اس کے علاوہ دوسری دلیل، الکذب نقص، جھوٹ بولنا جھوٹ نقص ہے، عیب ہے۔ والباری تعالیٰ منزہ عن النقص، خداوند عالم کی ذات کے لیے نقص کیا ہے؟ خداوند عالم سے مبرہ ہے، اس کی ذات کے لیے محال ہے، لذا وہ تمام عیوب سے منزہ مبرہ ہے۔ جہاں تک یہ 8 صفات ثبوتیہ کمپلیٹ ہو چکی، تو آخر میں ہم خلاصہ ذکر کر رہے ہیں کہ اتنی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، شاید 2 درس 3 درس میں ہم پوری کی پوری اس فاصلے میں جو صفات ثبوتیہ خداوند عالم کی بیان کی گئی ہیں مختصر انداز میں اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں فصل ثانی فی صفات ثبوتیہ، اثبات و صفات۔ سب سے پہلے اثبات صفات کے حوالے سے گفتگو تھی، تو فرمایا تک اثبات و صفت لشیء فرع ثبوت ذالک شیء، کسی چیز کے لیے صفت کو ثابت کرنا یہ فرع اس بات کی کہ پہلے وہ چیز ثابت ہو۔ تو خداوند عالم کی جو صفات ہیں اس معیار کے مطابق 2 ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ وجودیہ ہیں، صفات سلبیہ عدمیہ ہیں، اور چونکہ صفات ثبوتیہ وجودیہ ہیں لذا پہلے ان کا ذکر کیا گیا۔ کیونکہ والوجود اشرف من العدم، وجود عدم سے اشرف ہے، لذا پہلے صفات ثبوتیہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد صفات عدمیہ کا۔ صفات ثبوتیہ 8 ہیں اور بتائیں کہ صفات سلبیہ 7 ہیں، انشاءاللہ اس خلاصے کے بعد ذکر ہوں گی فصل 7 میں۔ تو ان صفات میں سے الاولیٰ پہلی صفت قادر مختار ہونا۔ پہلے کچھ مفردات بیان ہوئے تھے کہ قادر مختار کا معنی کیا ہے؟ اذا شاء یفعل فعل وان شاء یترک ترک۔ قادر مختار یا مختار اس ذات کہا جاتا ہے کہ اگر چاہے تو انجام دے، اگر چاہے تو ترک کر دے۔ یہ چاہت شا یہ بہرحال ہونا ضروری ہے، اس کے بعد چاہے تو انجام دے چاہے تو ترک کر دے۔ ما وجود قصد و ارادہ، اس میں جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قصد و ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ فرماتے قادر مختار اس کے الٹ کیا ہے؟ الموجب مجبور، عکسہ یعنی اپوزٹ اس کا متضاد کیا الموجب ہے۔ اس کے بعد چند فرق بیان ہوئے، فرق المختار یعنی الموجب۔ کون سے فرق ہیں؟ پہلا فرق المختار يمكنه الفعل والترك معا لشيء واحد، مختار اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز کے متعلق فعل و ترک اس کے لیے ممکن ہو، چاہے انجام دے چاہے ترک کر دے، درحالانکہ موجب ایسا نہیں ہے۔ جیسے مثلا مثال پیش کی تھی کس کی؟ آگ کی۔ آگ فاعل ہے، اس کا کام ہے جلانا،
لیکن یہ جلانے سے رک نہیں سکتی، پس آگ فاعل موجب ہے۔ دوسرا فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والارادہ، مختار کا جو فعل ہوتا ہے اس سے پہلے اسے علم ہوتا ہے اس فعل کے متعلق، اس فعل کے بارے میں اس کا قصد ہوتا ہے اور ارادہ ہوتا ہے، درحالانکہ فعل فاعل موجب میں نہ علم ہوتا ہے، نہ قصد ہوتا ہے، نہ ارادہ ہوتا ہے۔ مثال ہوئی آگ کی لے لیں۔ تیسرا فرق یہ بیان ہوا تھا کہ فعل المختار یجوز تأخر عنہ، فعل مختار جائز ہے کہ پہلے علم ہو پھر فعل انجام دیا جائے، پہلے قصد ہو پھر فعل انجام دیا جائے، لذا اس کا مؤخر کرنا جائز ہے۔